اگر مجھے اس ڈریس میں پڑھنا الاؤڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں لات مارتی ہوں ایسی ڈگری کو، ایسی دنیا کی چیزوں کو۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے جو ہندو کلچر میں بھی بہت فالو کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہسٹری پڑھی ہے کہ جب رانیاں گھر سے باہر نکلتی تھی تو ان کو ڈولی میں پراپر لے کر کے جایا جاتا تھا، یہ ہم نے ہسٹری میں پڑھا ہے۔ تو پردہ ایسا نہیں کہ یہ صرف ہمارے دھرم کا فریضہ ہے، اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار ہمارے حجابات پہ سوال اٹھے اور ہم سے یہ کہا جائے کہ تم حجاب اتارو تب تمہیں کلاس کرنا الاؤڈ کیا جائے گا یا تب تمہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دی جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے سب سے آگے پہلے میرا اسلام آتا ہے، اس کے بعد میری پڑھائی آتی ہے۔ اگر میری پڑھائی کو یہ سمجھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، تو ہرگز نہیں۔ بس مجھے یہ کہنا ہے کہ جو بار بار ہمارے پردے پر سوال کیا جا رہا ہے اسے بند کرے، اور ایسا بند کرے کہ مسلمان قوم کی عورتوں کو باعزت پردے سے ہر جگہ پڑھنے کی اجازت ملے، ہر یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن میں پڑھنے کی اجازت ملے۔ حال ہی میں جو ہماری معصوم بچی کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر ہے، جو عزت سے وہ اسٹیج پر اپنا سمان لینے جا رہی تھی اور بہار کے جو سی ایم ہیں نتیش کمار جی نے ان کے ساتھ اپمان کیا، ان کے حجاب کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور بلکہ ان کے پورے کمیٹی کے لوگوں نے کیا، یہ بہت اچھا کیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی دھرم ہو، چاہے وہ مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہ پردہ اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے لباس کا اور اپنے جسم کا وہ حفاظت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کسی کو بھی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اگر اس طرح کے الفاظ ہم لوگ کسی کے بارے میں بولے تو آج ہندوستان میں آگ لگ سکتی تھی، مگر آج ہم صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ سیکھ دیتا ہے کہ ہم کسی بھی جھگڑے لڑائی سے یا خون خرابہ سے کام خراب نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اسلام ہمیں امن کا پیغام دیتا ہے، اور ہندوستان میں رہ کر ہم ایک بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ ایک طاقت ہونی چاہیے کہ اگر کسی ہندو کے ساتھ بھی غلط ہو تو ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اگر کسی سکھ کے ساتھ بھی غلط ہو تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ ہم سب ہندوستان میں ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اور سرکار کو خصوصیت کے ساتھ تعلیم کی طرف دھیان دینا چاہیے، ہاسپٹل کی طرف دھیان دینا چاہیے، اچھی سوسائٹی میں جہاں پر غریب جن کو بھوک سے مر رہے ہیں، کمبل نہیں ہے، جن کو گھر نہیں ہے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ تو سرکار ہمیشہ ہمیں الجھاتے رہتی ہے، کبھی طلاق کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی لباس کے نام پر، تاکہ ہم الجھے رہیں اور وہ اپنے منمانی کرتے رہیں۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نہیں رکے گا تو ہندوستان کی ساری عورتیں سڑک پر آئیں گی، اور عورت اگر اب ٹھان لیتی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ انصاف چاہیے، اور نتیش کمار معافی مانگے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے معافی مانگنا۔ معافی مانگنے سے ہی انسان نہیں سدھر جاتا ہے، وہ عمل کر کے دکھائیں کہ وہ ہمارا سپورٹ کرتے، وہ سی ایم ہے، وہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کا اپمان کریں، مگر وہ ہمارا اپمان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں پورے دیش کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سے ہم بہت ادب کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ عورتوں کی عزت کریں،